بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ ٹو محمد خلیل. دوستوں کیا حال چال ہے؟ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. آج ہم پاکستان افیئرس کا چیپٹر نمبر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سارا اس کا بعد میں سلیبس اور کلیئر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی ایزی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، اور اس کے باقی جو سبجیکٹ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا سلیبس ہے ساتھ ساتھ ریڈ بھی کرتا جاؤں گا، اور آپ کو انتہائی ایزی نوٹس بنا کے دوں گا، جس میں آپ کو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے سمجھاؤں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. یہ ایک نظریہ تھا جس کے تھرو ہم نے پاکستان کو حاصل کیا. پاکستان کا وجود دنیا میں جس کی وجہ سے آیا وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھا. یعنی کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے قرآن اور سنہ کے مطابق بھی اوورآل جو دنیا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1 جو بلیور تھے، اور نمبر 2 جو نان بلیور تھے، یعنی مسلمان اور غیر مسلم. تو جو ہندوستان میں مسلمان تھے انہوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جو دوسرے جو ریلیجنس ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے تھے، اور جو سیکیور نہیں تھے، ہماری مسجدیں سیکیور نہیں تھی. اس وجہ سے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جو ان کے فالورز تھے انہوں نے ایک آئیڈیا اڈاپٹ کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی، اور یہ 14 اگست 1947 کو کوشش کامیاب ہوئی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قائد اعظم صاحب نے یہ بات کلیئر کٹ کر دی تھی کہ یہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے جو اسلام کے مطابق ہم جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جانور کی قربانی نہیں کرنے دیتے. تو یہ تو دونوں چیزیں آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس طرح سے یہ دونوں جو ہے ریلیجنس سے ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا تھی. آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسڈ آن دا ٹو نیشنز تھیوری وچ upholds that ہندو اینڈ مسلم are two separate and distinct nations. تو جس میں یہ بتایا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے نظریات، ان کے جو عقائد ہیں وہ بہت ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈیفرنس ہے. تو یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی. تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ڈفرنس بتا دیتا ہوں کہ آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی میں کیا ڈفرنس ہے. تو جو اس میں سب سے پہلے تھا وہ آئیڈیالوجی کا بتا دیتا ہوں. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جب ایک گروپ پیپلز یا کچھ لوگ کسی بارے میں یہ رائے اور پختہ کام کر کے دکھا دیں وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. اور جب ہم کسی چیز کو اپنے دماغ میں اسکیچ بنا لیں کہ آئیڈیاز رکھیں، اور اپنے دماغ میں اسکیچ بنا لیں کہ لیکن ابھی تک وہ پریکٹیکلی پرفارمنس نہ ہوا تو وہ آئیڈیاز کہلاتا ہے. تو یہ تھا آئیڈیاز. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشنز کیا ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی از اے پلان اور پروگرام وچ بیس اپون دا فلاسفی. یعنی کہ ایک پلان ہے، ایک جس طرح کوئی بھی آدمی کوئی پلان کرتا ہے کسی بھی اپنی چیز کو سکسیسفل کرنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی کام کو سکسیسفل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا پلان. اگر انسان کسی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی پلان نہیں کرتا تو وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ اس کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ آئیڈیالوجی ایک سمپل کی ڈیفینیشن تھی. تو پھر اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے کہ اس میں کون سے بیسک کمپوننٹس تھے جس کی وجہ سے یہ بیسک آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ. سب سے پہلی بات تھی کہ جو باقی لوگ تھے وہ کچھ بتوں کی پوجا کرتے تھے. کوئی ایتھسٹ تھے جو خدا کا نعوذ باللہ خدا کے وجود کو ہی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اور یہ سارا ایک سائنٹیفک نیشن ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو اس کا سب سے بیسک کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ہم اسی کی عبادت کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھی جب ہم دوسرے مذہبوں میں مل جل جاتے تھے، تو پھر وہ جب ہم اپنے اسلام کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو پھر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اور اس کے بعد سیکنڈ پر تھا برادرہڈس، جس میں قتل و غارت عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو مارتے جلاتے تھے. تو برادرہڈ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا بھی اسلام نے ہمیں درس دیا کہ ہم ایک امن پسند رہنا چاہتے تھے، ہم امن کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے جب ہم اسلام کو اختیار کرتے تھے، اپنی دین کے مطابق چلتے تھے، تو دوسرے مذہب میں وہ کام جائز نہیں تھا. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کے بعد تھا سوشل جسٹیفیکیشن اینڈ ایکویلٹی.
جو ان کا انصاف کا نظام تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، اس وجہ سے پھر مسلمانوں کو ووٹ دینے کے حق سے بھی انہوں نے محروم کیا، اور اس طرح سے بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس میں سوشل جسٹکس اینڈ ایکویلٹی کا بھی ہم چاہتے تھے کہ جو ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے نان مسلم ہے، اس کے لیے لا سیم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اگر کوئی اسلامی ممالک ہے اس میں اسلامی لا نافذ ہے، تو اس میں جو رہنے والی دوسری اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری ان مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کو پورا تحفظ دیا جائے اور ان کے تحفظ کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی یہ ایک بیسک کمپوننٹ تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا، جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو حاصل کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مینورٹیز رائٹس، کیونکہ ہندو زیادہ تھے اس وجہ سے وہ مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ جو مینورٹیز تھی ان کی جو ویلیوز تھی، ان کی رسپیکٹ تھی، وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ ان کے نظریات کے مطابق جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت جو مسلمانوں کے رائٹس تھے انہیں مکمل نہیں ملے تھے، کیونکہ مسلمان جو ان ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے۔ اس وجہ سے ہم نے جب ملک کو اگین کرنا تھا اس میں ہم ہندو، سکھ وغیرہ کو، جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ان کو ہم نے پورا تحفظ دینا تھا، ان کے رائٹس دینے تھے، ان کی جو رائٹس ہے جس طرح سے اب ہمارے ملک میں رائٹس دیے جا رہے ہیں، کس طرح ہم ہندوؤں کو بھی رائٹس دے رہے ہیں اور سکھوں بھی، اور دوسرے جو ہے مذہب کے لوگ ان کو بھی ان کے رائٹس دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی ڈیموکریسی تھی، یعنی کہ اسلامک لا تھا، یعنی کہ اسلامک لا کے مطابق یہ کہ ہر جو ہمارے ملک کا نظام ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہ ہمیں حرام اس ملک میں حرام سمجھی جائیں گی، اور جو اسلام کے مطابق ہیں وہ اسلام کے مطابق سمجھی جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے جو ہمارے لاز ہیں وہ کہ اسلامک لا کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر اسلامک لا میں جو سزائیں ہیں یا اسلامک لا کے جو قوانین ہیں وہ بدقسمتی سمجھ لیں یا ہمارے کچھ لوگوں کی لاپرواہی سمجھ لیں، یا پھر ان مافیا کی بات کو دیکھ لیں جو یہ سارا نظام بننے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے جو لوگ چور ہیں اگر وہ خود ہی چوری کریں گے تو پھر ان کو چوروں والی سزا اسلامی دی جائے گی۔ اس وجہ سے چور جب ہوتے ہیں وہ اسلامی لا کے مطابق اس کو سزا اسلامی قانون کے مطابق جو ہے خطرناک دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت کے ساتھ یہ اتنی بڑی سزا ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اس وجہ سے اس میں اسلامی قانون کا نفاذ ہونا ضروری تھا۔ اس کے بعد ایکویلٹی اور ایکویٹی، تو یہ کیا تھی، اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی جو تصویر ہے اس کے تھرو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ایکویلٹی اور ایکویٹی کی تصویر ہے، اس میں بھی آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں بیسک فرق کیا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے فرق بتاتا، اگر آپ کو میں 10 منٹ میں بھی فرق بتاتا تو آپ کو ان میں فرق سمجھ نہیں آنا تھا۔ تو یہ تھے بیسک کمپوننٹ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیالوجی کیا تھی۔ قرآن و سنہ کے مطابق بھی آل اوور دا ورلڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بلیور تھے اور ایک نان بلیور تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی کہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں اور یہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو ایک کی اسلامی اسلام جو مسلمان اپنی قربانی وغیرہ کرتے تھے جانوروں کی، لیکن ہندوؤں میں یہ کام نہیں تھا، اس وجہ سے وہ قتل و غارت ہوتی اور ماحول ڈسٹرب ہوتا تھا اور یہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا۔ اس وجہ سے پھر وہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا کہ ہندو اور جو مسلمان ہیں 2 علیحدہ قومیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی کے بارے میں بتایا، پھر میں نے آئیڈیالوجی کا کہا تھا آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی ایک پلان ہے جس کے تھرو ہم کچھ بھی چیز کو گین کرتے ہیں تو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بیسک کمپوننٹ بتایا، سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ ایک خدا کی عبادت کرنا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر بھی جو بتائے آپ کو کہ بردرہوڈز اور سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی اور اس طرح کے کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے بیسک کمپوننٹ تھے جو کہ پاکستان کو وجود میں آیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا جس میں نے آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا سارا کنسیپٹ کلیئر کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سلیبس کے مطابق جو نیو ٹاپک ہوگا اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات کو سمجھانا ہے، نہ کہ آپ کو تھیوری زیادہ دینی ہے، کیونکہ جس لیول پر ہے ہم تھیوری خود ہی لکھ سکتے ہیں اگر ہم کو کنسیپٹ کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو۔ تو یہ ایک بیسک سا کنسیپٹ تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جلدی ہی ملیں گے، تو تب تک کے لیے